ایک ٹاپک، ایک عنوان صحابہ کے بارے میں ہمارا موقف اور دوسرے لوگوں کا، دوسرے فرقوں کا کیا موقف ہے، اس تعلق سے بھی رکھا ہے۔ حضرات گرامی، صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات بھی ہوئی۔ تو وہ سارے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایمان کی حالت میں اور جن کی وفات ایمان کی حالت میں ہوئی، وہ سب کے سب صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام کا مقام مرتبہ قرآن مجید کے اندر اور بے شمار احادیث کے اندر موجود ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت، ہم سلفی عقیدہ کے حاملین، ہم اہل الحدیث اس سے بخوبی واقف ہیں۔ ہمارا عقیدہ صحابہ کے تعلق سے وہی ہے جو سلف صالحین کا ہے۔ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، صحابہ تمام کے تمام اعتماد کے لائق ہیں، ثقہ ہیں۔ ان کے تعلق سے ہم اپنی زبان دراز نہیں کر سکتے، زبان درازی یہ حرام ہے ان کے حق میں۔ صحابہ کرام تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے سب سے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، ان کے ساتھی ہونے کے لیے ان کو چن لیا ہے، جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب و روز گزارے ہیں، جن کو ساتھ لے کر کفار مشرکین کے ساتھ جہاد کیا۔ صحابہ کرام تو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی۔ صحابہ کرام تو وہ ہیں جنہوں نے ہم تک شریعت کو قرآن اور حدیث کی شکل میں پہنچایا، اور انہوں نے اپنی جان کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے مال اور اپنی کوششوں کو بھی قربان کیا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں میں صحابہ کرام کے تعلق سے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ بھی، صحابہ کرام بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ والذین معه، اور جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس کے ساتھ ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے حق میں، یہ مشرکین کے حق میں بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، لیکن آپس میں مومنوں کے ساتھ آپسی معاملات میں یہ بہت ہی رحم دل ہیں، نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان صحابہ کرام کو یا تو رکوع کی حالت میں دیکھیں گے یا سجدہ کی حالت میں دیکھیں گے، یہ اللہ رب العالمین کے فضل اور احسان اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضامندی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان، ان کی نشانی ان کی پیشانی سے واضح ہے۔ وہ بھی کس کی وجہ سے؟ من اثر السجود، سجدوں کی وجہ سے۔ صحابہ کرام کا تو یہ مقام مرتبہ ہے کہ رب العالمین ان سے راضی ہیں۔ تو ذرا بتائیں کہ جن لوگوں سے، جن ہستیوں سے رب العالمین راضی ہوں، ان کے شان میں گستاخی کرنا، ان کو گالی گلوچ کرنا، ان کے حق میں سب و شتم کرنا، یہ کیسے روا اور جائز ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ سب حرام ہے۔ اسی لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے لوگو سن لو، میرے ساتھیوں کو گالی گلوچ نہ کرنا۔ لا تسبوا اصحابی، اور یاد رکھو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے
کہ میرے صحابہ کا، میرے ساتھیوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، کہ اگر تم میں سے کوئی ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تب بھی وہ اس نیکی، اس اجر و ثواب، اس مقام و مرتبہ کو حاصل نہیں کر سکتا جس مقام مرتبہ کو، جس اجر و ثواب کو، جس نیکی کو ان لوگوں میں سے کسی نے ایک مد غلہ اناج اللہ کی راہ میں خرچ کر کے حاصل کیا ہے۔ صرف ایک مد نہیں بلکہ نصف مد، آدھا مد بھی اگر ان لوگوں نے خرچ کیا ہے تو اس کے برابر نیکی، اس کے برابر اجر و ثواب ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی تم لوگ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنا، لوگوں صحابہ کرام کے تعلق سے اپنی زبان نہ کھولنا، ان کی شان میں گستاخیاں نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر منع فرمایا ہے لوگوں کو۔ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا لا يحبهم الا مؤمن، انصاری صحابیوں کے بارے میں فرمایا لا يحبهم الا مؤمن، مدینہ کے باسیوں انصار صحابہ کرام سے صرف مومن لوگ ہی محبت رکھیں گے، ان سے صرف مومن لوگ ہی محبت رکھیں گے، ولا يبغضهم الا منافق، اور ان سے بغض رکھیں گے صرف منافق لوگ ہی۔ اور یاد رکھو من احبہم احبہ اللہ، جو شخص صحابہ کرام خصوصاً مدینہ کے باسیوں انصاری صحابہ کرام سے محبت کرے گا، اللہ رب العالمین بھی اس سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، اور جو شخص مدینہ کے باسیوں انصاری صحابہ کرام سے بغض رکھے گا، انہیں ناپسند کرے گا، اللہ رب العالمین بھی اس شخص کو ناپسند کرے گا، اسے اپنی رحمت سے دور رکھے گا۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی، جس نے میرے صحابہ کو گالی گلوز کیا، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ رب العالمین کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی جو ہے لعنتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو شخص صحابہ کرام کے تعلق سے گستاخی کرے گا وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہوگا۔ جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہوگا بتائیے اس کا کیا حشر ہوگا۔ مگر شریعت کے ان واضح اور مشہور نصوص کے ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ دنیا میں اسی زمانے سے لے کر کے آج تک صحابہ کرام کے بارے میں گستاخیاں کرتے آ رہے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے آ رہے ہیں، زبان درازیاں کرتے ہیں، صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم برا بھلا کہتے ہیں اور انہیں سب شتم کرتے ہیں، انہیں گالی گلوز کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ عبداللہ ابن سبا سے لے کر کے شیعہ، روافض، خوارج، معتزلہ، جہمیہ، ان لوگوں سے ہوتا ہوا ہمارے اس بر صغیر میں مولانا ابو الاعلیٰ مودودی سے ہوتا ہوا آج تک بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو صحابہ کرام کو لے کر کے شریعت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ زہر اور یہ بدعقیدگی، یہ بغض اور یہ کینہ اسی زمانے سے ہے۔ مگر واضح رہنا چاہیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی حرکتیں نہ اللہ رب العالمین کو محبوب پسند ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ اس امت کے سلف صالحین کو، اور نہ ہی اہل سنت الجماعت سلفیوں کو پسند ہے۔ ان تمام چیزوں سے وہ برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی لیے سلف صالحین کے عقیدے کو امام ابو جعفر الطحاوی نے بہت دو ٹوک انداز میں العقیدۃ الطحاویہ میں بیان کیا ہے، کہا وَنَحْنُ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ
وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اور کسی کی محبت میں ہم حد سے تجاوز نہیں کرتے، غلو نہیں کرتے ہیں، اور ان میں سے کسی سے برات کا بھی اظہار نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے کہ ہمارا کوئی تعلق ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے، عمر سے نہیں، علی سے نہیں، عثمان سے نہیں، معاویہ سے نہیں، فلاں سے نہیں، فلاں سے نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں. نعوذ باللہ ہم یہ ایسا نہیں کہتے ہیں، نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. جو ان سے بغض رکھے اور اچھے انداز میں صحابہ کرام کا ذکر خیر نہ کرے، اچھے انداز میں ذکر نہ کریں، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، ہم انہیں ناپسند کرتے ہیں، اور ہمیشہ سدا ہم صحابہ کرام کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کا ہم اچھے انداز میں نام لیتے ہیں. جب ہی ان کا نام آتا ہے تب بھی ہم رضی اللہ عنہم کہتے ہیں یا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام سے وحبہم دین، صحابہ کرام سے محبت رکھنا یہ دین ہے، وہ ایمان کی علامت و پہچان ہے، وہ احسان اور احسان ہے، وہ بغضہم کفر، اور صحابہ کرام سے بغض رکھنا، ان سے کینہ رکھنا، انہیں گالی گلوز کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، منافقانہ حرکت ہے، وہ طغیان اور یہ سرکشی ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے، شریعت کے دائرے سے باہر نکلنا ہے. یہ ہمارا دو ٹوک عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں. اور یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے بھی صحابہ کرام کے بارے میں گستاخیاں کی، ان کی شان میں زبان درازیاں کی، انہیں برا بھلا کہا، ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد کیا تھا یہ ذرا سنیں. حضرت امام ابی زرع الرازی بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے اسماء و رجال کے امام ہیں. وہ ان خوارج اور بد عقیدہ لوگوں کی صحابہ کرام کے بارے میں بد عقیدگی کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں: اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق، وذلك ان الرسول عندنا حق والقرآن حق، وانما ادى الينا هذا القرآن وسنن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. امام ابو زرع رازی کہتے ہیں کہ جب کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کسی صحابی کی شان میں زبان درازی کرتا ہے، فَعَلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، تو یقین کر لو، یہ جان لو کہ ایسا شخص جو صحابی کے بارے میں برا عقیدہ رکھتا ہے، ان کے شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کے شان میں زبان درازی کرتا ہے، وہ زندیق ہے، وہ بددین ہے، وہ اسلام سے خارج آدمی ہے. وَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّسُولَ عِنْدَنَا حَقٌّ، اور اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نزدیک حق ہیں. وَالْقُرْآنَ حَقٌّ، قرآن بھی حق ہے. وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ أَصْحَابُ رسول اللہ. ان لوگوں نے جو صحابہ کرام کے بارے میں تنقیص کی، استہزاء کیا، برا بھلا کہا، ان کی شان میں گستاخی کی، گالی گلوز کیا، اور نہ جانے کیا، مقصد کیا ہے کہ انہی صحابہ کرام نے تو ہم تک قرآن اور احادیث کو پہنچایا ہے. وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ، اس قرآن کو کس نے ہم تک پہنچایا ہے؟ ان احادیث کو ہم تک کس نے پہنچایا ہے؟ کن لوگوں کے توسط سے، مادھیم سے ہم تک یہ شریعت پہنچی ہے؟ کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری شریعت کا علم حاصل کر کے ہم تک پہنچایا؟ وہ تو صحابہ کرام نہ ہیں. ابو بکر عمر علی عثمان معاویہ طلحہ اور ابو ہریرہ، یہی سب صحابہ کرام ہیں. تو چونکہ قرآن اور حدیث کو ہم تک پہنچانے والے یہی صحابہ کرام ہیں. وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يُجَرِّحُوا شُهُودَنَا، جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں، ان کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، انہیں کافر، مرتد، فاسق کہتے ہیں،
ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے ان گواہوں کو، ان شہود کو مجروح کرنا، ضعیف کرنا، ناقابل اعتماد ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ لیبطلوا الکتاب و سنت، تاکہ کتاب و سنت کو باطل قرار دیں، کتاب و سنت کو باطل قرار دیں، تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ ارے محمد کے صحابہ تو سب کے سب مرتد ہو گئے تھے، یا کافر ہو گئے تھے، یا فاسق تھے، وہ تو اس لائق نہیں تھے کہ انہوں نے جو قرآن کے نام سے، حدیث کے نام سے جو چیزیں ہم تک پہنچائی، شریعت جسے ہم کہتے ہیں، وہ تو اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس پر اعتماد کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ ان لوگوں کا مقصد ہی ہے لیبطلوا کتاب و سنت، کتاب اور سنت، قرآن اور حدیث کو باطل کرنا ان کا مقصد ہے۔ اور یاد رکھو والجرح بہم اولا، جو لوگ صحابہ کے بارے میں ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے تعلق سے جرح کرنا زیادہ حق رکھتا ہے، انہیں یہ ناقابل اعتماد ہیں، یہ ناقابل اعتماد ہونے کے زیادہ حقدار ہیں، ان کے باتوں کو جوتے کے ٹھوکر پر رکھنے کا یہ زیادہ جو ہے حقدار ہے۔ وہم زنادقہ، اور یہ سب زندیق ہیں، یہ سب بددین ہیں، دائرہ اسلام سے یہ سب نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ حضرت امام ابو زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دم قول فیصل دو ٹوک بات ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے بھی صحابہ کرام کے سلسلے میں کچھ بھی کہا، زبان درازی کی، گالی گلوچ کا، ان کا مقصد اصل میں شریعت ہی کو باطل کرنا ہے، قرآن اور حدیث کو ناقابل اعتبار اور ناقابل اعتماد ٹھہرانا ہے۔ اس لیے یاد رکھا جائے کہ جو لوگ صحابہ کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ تو دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کافر، مرتد ہو گئے تھے، فاسق ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے، فاسق و مرتد ہو گئے تھے۔ یہ کچھ لوگوں کا جو ہے عقیدہ ہے۔ تو اگر یہ عقیدہ رکھنے والا اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ سارے لوگ ہی فاسق اور مرتد ہو گئے تھے یا کافر ہو گئے تھے، تو بالاجماع یہ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے، فاسق ہو گئے تھے، تو یہ عقیدہ رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اس آدمی کے کافر ہونے کے سلسلے میں جو شک و شبہ کرے گا، تردد کا شکار ہوگا، وہ بھی کافر ہے۔ صحابہ کرام کی شان بہت نرالی ہے، ان کا مقام بہت مختلف ہے، ان کا منصب بہت اونچا ہے۔ اس منصب پر نقب زنی کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ کن لوگوں کے تعلق سے وہ اپنی زبان کھولتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ جن لوگوں نے شریعت اسلامیہ کو ہم تک پہنچایا ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی شب و روز گزاری ہے، جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، سارے پس منظر اور ساری حالات جن کے سامنے واضح ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سب مرتد ہو گئے تھے، یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ اسے ہوشیار رہنا چاہیے اور اسے اپنے انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر کوئی شخص ان صحابہ کرام کے بارے میں، سارے صحابہ نہیں بلکہ ان صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ وہ کافر ہو گئے تھے یا مشرک یا مرتد ہو گئے تھے یا فاسق ہو گئے تھے، جن کی فضیلت اور جن کی تعریف نصوص متواترہ سے ثابت ہیں، تو ایسا آدمی بھی دائرہ اسلام سے صحیح قول کے مطابق خارج ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص صحابہ کے بارے میں کفر، ارتداد اور فسق کا عقیدہ نہ رکھے، بلکہ اس طرح کا عقیدہ رکھے، اس طرح کی بات کہے جس سے
صحابہ کرام کے عمل، ان کے علم، ان کے فضل اور ان کے معاملات پر حرف آتا ہے تو ایسا شخص فاسق ہے اور یہ سزا کے مستحق ہے، تعزیر کے مستحق ہے۔ یہ دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوگا، یہ کافر تو نہیں ہوگا، البتہ صحابہ کے شان میں اس طرح گستاخی کرنا کہ جس سے ان کے علم، ان کے عمل، ان کے اخلاق، ان کے معاملات پر حرف آئے، ان کے شان میں گستاخی ہو، تو ایسا شخص فاسق ہے اور وہ سزا کا مستحق ہے، اسے سزا دی جائے گی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس تعلق سے کہتے ہیں کہ صحابہ کی طرف ایسی بات نسبت کرنا جس سے ان کی عدالت اور دین پر حرف واقع نہ ہو، جیسے ان میں سے کسی کو بخیل کہنا یا بزدل کہنا یا کم علم کہنا یا کہ متقی پرہیزگار نہیں تھا، اس طرح کی صفات سے، اس طرح کی باتوں سے متصف کرنا، تو ایسا شخص کافر تو نہیں ہوگا مگر وہ مستحق تعزیر اور تعذیب ہوگا۔ اور اس دنیا میں کچھ لوگوں کو آپ ایسا پائیں گے کہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جبہ و دستار پہن کر بھی صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی زبان درازیاں کرتے آ رہے ہیں، جس سے صحابہ کی شان میں گستاخی لازم آتی ہے۔ میری مراد اس سے رد المحتار نامی وہ کتاب ہے جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، اس میں واضح طور پر لکھا ہے، رد المحتار فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ وَأَمَّا سلمان الفارسی فَهُوَ وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ حَيْثُ الصُّحْبَةِ فَلَمْ يَكُنْ فِي الْعِلْمِ وَالْإِجْتِهَادِ وَنَشْرِ الدِّينِ وَتَدْوِينِ أَحْكَامِهِ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَقَدْ يُوجَدُ فِي الْمَفْضُولِ مَا لَا يُوجَدُ فِي الْفَاضِلِ۔ کہا کہ سلمان فارسی مشہور صحابی ہیں، سب ہم ان سے واقف ہیں، ان کے بارے میں ان احناف کا عقیدہ دیکھیں۔ رد المحتار بہت مشہور کتاب ہے فقہ حنفی کی، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ سلمان فارسی گرچہ باعتبار صحابی امام ابو حنیفہ سے افضل تھے مگر علم، اجتہاد، دین کی نشر و اشاعت اور دینی احکام کی جمع و تدوین میں امام ابو حنیفہ سے کمتر تھے۔ علم میں، عمل میں، اجتہاد میں، دین کی نشر و اشاعت میں، دین کی تبلیغ میں امام ابو حنیفہ یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بھی اونچا مقام رکھتے تھے۔ اس طرح کی بات نعوذ باللہ رد المحتار جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے اس میں جو ہے لکھی ہوئی ہے، اور اس میں آگے لکھا ہے کہ وَقَدْ يُوجَدُ فِي الْمَفْضُولِ مَا لَا يُوجَدُ فِي الْفَاضِلِ، کہ کبھی کبھار مفضول میں جو کمتر درجے کا آدمی ہے اس میں کچھ ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو باتیں فاضل اعلیٰ درجہ کے آدمی کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ صحابی ہونے کے اعتبار سے سلمان فارسی گرچہ بہت اونچے ہیں لیکن کچھ باتیں جو اب امام ابو حنیفہ کے اندر پائی جاتی ہیں وہ سلمان فارسی کے اندر نہیں پائی جاتی، مگر علم، جیسے علم، عمل، اجتہاد اور دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ، یہ چیزیں ابو حنیفہ کے اندر زیادہ پائی جاتی تھی نعوذ باللہ۔ اس طرح کا عقیدہ لوگ رکھا کرتے تھے۔ اور میں نے جو بات کہا کہ جو لوگ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں انہیں دنیا میں بھی ہوشیار رہنا چاہیے اور آخرت میں بھی۔ اس کی ایک واضح مثال امام ذہبی نے سیار اعلام النبلاء میں ایک واقعہ نقل کیا ہے قاضی ابو طیب کے حوالے سے۔ قاضی ابو طیب کہتے ہیں کن فی مجلس النظر بجامع المنصور فجاء شاب خراسانی فسأل عن مسألة المسرات فطالب بالدليل حتى استدل بحديث أبي هريرة الوارد فيها فقال وكان حنفيا أبو هريرة غير مقبول الحديث فما استتم كلامه حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف الجامع فوثب الناس من أجلها وهرب الشاب منها
وهي تتبعه فقيل له تب تب فقال تبت فغابت الحية فلم يرى لها أثر. سیار عالم نبلا میں کہتے ہیں اب قاضی طیب کہ ہم لوگ جامع منصور کے ایک علمی مجلس میں ایک حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے. اسی وقت خراسان سے ایک حنفی شخص آیا, ایک نوجوان آیا, اور اس نے اس مجلس کے جو عالم تھے, جو صاحب وہاں تقریر کر رہے تھے, مسائل بیان کر رہے تھے, ان سے جو ہے اس خراسانی حنفی نوجوان نے ایک مسئلہ پوچھا. کس تعلق سے؟ مسرات کے تعلق سے. یعنی کسی جانور کے, دودھاری جانور کے تھن میں دودھ روک کر رکھنے کے بعد اسے بیچنے کے تعلق سے مسئلہ پوچھا اور دلیل مانگی. تو مولانا صاحب نے دلیل میں ابو ہریرہ سے مروی حدیث پیش کی. تو اس خراسانی حنفی نوجوان شخص نے کہا ابو ہریرہ غیر مقبول الحدیث, نعوذ باللہ. کہا کہ ابو ہریرہ کی حدیث قابل قبول نہیں ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی اس مسئلے میں. یہ بات اس نے کہی اور فوراً ہی اس جامع مسجد کے چھت پر سے ایک بہت بڑا اژدہا سانپ جو ہے گرا, اور وہ سانپ اس خراسانی حنفی نوجوان کے پیچھے دوڑتا رہا. لوگ وہاں سے بھاگے اور کہنے لگے کہ اے بیوقوف آدمی, فوراً تو اللہ کے حضور میں توبہ کر ورنہ تیرا انجام بہت برا ہوگا. اس شخص نے ڈر سے فوراً توبہ کی اور پھر وہ سانپ جو ہے فوراً غائب ہو گیا. تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں دکھا دیا کہ جو لوگ بھی صحابہ کے بارے میں گستاخی کریں گے ان کا انجام بہت ہی برا ہوگا. اور یہ آخر میں 2-1 منٹ بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کرنے کا خطرناک نتیجہ کیا ہوگا. اس کا نتیجہ, پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو قرآن اور حدیث کی شکل میں شریعت موجود ہے, یہ قرآن و حدیث قابل اعتماد نہیں ہے. ان پر اعتماد نہیں کہہ سکتا, یہ قابل اعتبار نہیں ہے. کیوں کہ اس کا نقل کرنے والے تو وہ صحابہ ہیں جو اللہ کے رسول کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے, یا جو فاسق ہیں, یا جو کافر ہو گئے تھے, یا جن کی حدیثیں قابل قبول نہیں ہیں. تو جب وہ خود ہی وہی لوگ جو نقل کرنے والے ہیں وہ لوگ کافر یا مرتد یا فاسق ہیں یا ناقابل اعتبار ہیں, تو قرآن و حدیث پر کیسے اعتبار کیا سکتا ہے؟ لہذا یہ شریعت ہی پوری بیکار ہے, نعوذ باللہ. دوسرا, اگر صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کی جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس امت کے سب سے پہلی کڑی یعنی صحابہ کرام, وہ اس امت کے سب سے برے لوگ ہیں. صحابہ کرام سب سے برے لوگ ہیں. کیوں؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرن اول یعنی صحابہ کرام کے زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے. وہ اس زمانہ کے سارے لوگ بہتر ہیں, لیکن جب آپ ان کے شان میں گستاخی کریں گے, ان کے شان میں زبان درازیاں کریں گے, انہیں ناقابل اعتبار ثابت کریں گے, انہیں کافر, مرتد اور فاسق اور ناقابل اعتبار ثابت کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جن لوگوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سب سے افضل لوگ ہیں, وہ لوگ سب سے برے ہیں. اور تیسرا خطرناک نتیجہ یہ ہوگا کہ صحابہ کرام کی تربیت کس نے کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. صحابہ کرام کس کے ساتھی تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. اگر صحابہ کرام قابل اعتماد نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نبی پر ہم ایمان لائے ہیں, جس نبی کی بنا پر ہم امت محمدیہ کہلاتے ہیں, جس نبی کی وجہ سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں, جس نبی سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں, وہ نبی اپنے مشن میں ناکام تھے. وہ صحابہ کی تربیت نہیں کر سکے, وہ صحابہ کے عقیدے کو سدھار نہ سکے, وہ صحابہ کے عمل کو صحیح نہیں کر سکے. کیوں کہ ان کی وفات کے بعد سارے مرتد ہو گئے, نعوذ باللہ. یا ہے کہ ان کے ساتھیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کی حدیثیں قابل قبول نہیں ہیں, جن پر اعتبار نہیں کر سکتا. تو اس طرح کیا ثابت ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ اپنے مشن میں, اپنی دعوت میں, اپنی تربیت میں وہ ناکام تھے. حالانکہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے. تو محترم سامعین, صحابہ کرام کے بارے میں یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی, اور واضح طور پر ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ صحابہ کرام کا مقام انتہائی اونچا ہے, ان کا منصب انتہائی بلند ہے, اور وہ اس امت کے سب سے قابل ترین لوگ ہیں, اور انہوں نے ہم تک شریعت کو پہنچایا ہے, انہی کے ذریعے ہمیں قرآن و حدیث پہنچے ہیں. لہٰذا ان کی شان میں گستاخی کرنا
انتہائی خطرناک نتیجے کا سبب ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کے بارے میں بہت ہی ہوشیار رہنا چاہیے، کسی بھی صحابی کے بارے میں زبان درازی سے بچنا چاہیے۔ انہیں کافر مرتد قرار دینے سے تو بچنا ہی ہے، ورنہ تو ہمارا دین ہی، ہماری شریعت ہی بیکار ہو جائے گی۔ مگر ان میں سے کسی کو بھی ناقابل اعتماد، ناقابل اعتبار اور ان کے شان میں گستاخی کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور ہمیں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے کہ لا تسبوا اصحابی، میری امت کے لوگوں، میرے ساتھیوں کو کسی کو گالی نہ دینا۔ اس میں نہیں کہا کہ ابو بکر کے علاوہ یا فلاں کے علاوہ فلاں کو چھوڑ کر، نہیں، سارے صحابہ ہمارے نزدیک عدول ہیں، قابل اعتماد ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو میزان مقرر کیا، میزان قرار دیا ہے کہ ان کی طرح ایمان لانا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کے سلسلے میں گستاخی کرنے سے اور ان کی شان میں زبان درازی کرنے سے محفوظ رکھے، ہمارے ایمان اور عمل کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ان کے کوششوں کو قبول کریں، انہیں جنت فردوس میں مقام عطا کریں۔ ھذا وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔